PDP صدر محبوبہ مفتی نے القاعدہ کی طرف سے ہندوستان میں حملہ کرنے کی دھمکی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ محبوبہ نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی دھمکیوں سے BJP حکومت کو جھوٹ کا پرچار کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہندو خطرے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ تبصروں پر ان کے ترجمانوں کے خلاف صرف مسلم ممالک کے دباؤ پر معطل کرنے کے بجائے سخت کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اس سال میلہ کھیر بھوانی میں آنے والے عقیدت مندوں کی کم تعداد کے بارے میں پوچھے جانے پر محبوبہ مفتی نے کہا کہ اقلیتوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد کشمیر میں اس وقت خوف اور افراتفری کا ماحول ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حالات میں بہتری آئے گی اور عقیدت مند ایک بار پھر پہلے کی طرح کھیر بھوانی آئیں گے۔ BJP کے اسپوکس پرسن جو ہے جنہوں نے جس طرح سے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے جو پوری دنیا کے اندر جو ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، اس سے پورا جو ہے قوم جو مسلم امہ ہے وہ لرز پڑے ہیں، وہ غصے میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ ہم لوگ کچھ بھی برداشت کر سکتے ہیں مگر ان کے بارے میں نازیب الفاظ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے کوئی قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ نماز پڑھتا ہو نہیں پڑھتا ہو، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، مگر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اس میں وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں اس قسم کے الفاظ آنا، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ جو BJP ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اس قسم کا جو ہے انکریجمنٹ کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کے لباس کے خلاف، ان کی زبان کے خلاف، وہ کیا کھاتے ہیں اس کے خلاف، وہ کیا پہنتے ہیں اس کے خلاف، تو ان سب چیزوں کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو اب جو القاعدہ کی ایک تھریٹ ہے اس سے مجھے یہ بھی ایک ڈر لگتا ہے کہ جو انہوں نے، مجھے نہیں معلوم کون سی کہاں تھریٹ دی ہے، مگر جو BJP کا ایک بنا تھا، ایک نیریٹو چلا تھا کہ ہندو خطرے میں ہے، تو آج ان کو جو القاعدہ نے تھریٹ دی اس سے ان کو اور بھی ایک بہانہ مل جائے گا، دیکھو جی آپ خطرے میں ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور ان کو تو چاہیے تھا کہ یہاں کے لوگوں کے جذبات کی قدر کر کے اپنے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے خلاف ایکشن لیتے، ان کو جیل میں ڈالتے، مگر ان کو انتظار کرنا پڑا کہ جب تمام جو ہے اسلامی ممالک جب انہوں نے غصہ دکھایا، خاص کر غصے سے زیادہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈین گڈس کا بائیکاٹ کریں گے، تب جا کے ان کے ہوش ٹھکانے لگے، اور انہوں نے جو تھوڑا بہت ایکشن، میں نہیں سمجھتی ہوں کوئی زیادہ ایکشن لیا ہے، کیونکہ ہمیں اس کا علم ہے کہ جب اخلاق اور دوسروں کو لنچ کر کے مارا گیا تھا تو ان کی ایک منسٹر نے آ کے بعد میں جب وہ جیل سے ضمانت پہ رہا ہوئے تھے تو ان کو مالا پہنائی تھی، ان کا بڑا ویلکم کیا تھا۔ تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ جو ہے، یہ جو اسپوکس پرسن ہے ان کی، اس کا بھی اسی طرح سواگت کریں گے ایک بار غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو۔ پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے ملک میں اچھا نہیں، اس سے ہمارے ملک کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ بہت بدنامی ہو رہی ہے۔ کشتواڑ میں بند رہا BJP کی معطل کردہ ترجمان نپور شرما کی حمایت میں مقامی BJP لیڈر اور دیگر کے فیس بک پوسٹ کے خلاف بند رہا۔ کشتواڑ پولیس نے نپور شرما سے فیس بک پر اظہار یکجہتی کرنے والے 3 افراد کے خلاف FIR درج کی ہے۔ پولیس نے لوگوں کو انتباہ دیا کہ کمیونٹی میں منافرت پھیلانے کی کوشش نہ کریں ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کے مطابق BJP YM یوتھ لیڈر، یکجٹ لیڈر اور ایک نوجوان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے اور معاملے کی مزید جانچ جاری ہے۔ مرکزی حکومت کشمیر میں علاقائی سیاسی جماعتوں کو اپنے سب سے بڑے دشمن کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ بات PDP کے صدر محبوبہ مفتی نے اپنی رہائش گاہ پر کہی۔ محبوبہ نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام ہم خیال سیاسی پارٹیاں مل کر الیکشن لڑیں تاکہ BJP کو شکست دی جا سکے۔ کئی سرکردہ شہریوں اور تاجروں نے آج ایک تقریب کے دوران PDP میں شمولیت اختیار کی۔ محبوبہ نے پارٹی میں ان کا استقبال کیا۔ جہاں تک میرا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ہمارے اوپر بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے، نہیں کھڑے ہوں گے اکٹھے، الیکشن کا سوال نہیں ہے، میں ادروائز بھی بات کرتی ہوں، تو ہمارا وجود مٹانے کے در پہ ہیں لوگ۔
تو اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا ضروری ہے. باقی فاروق صاحب نے ایسا کیوں کہا ہے وہ اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں. اور الیکشن کا جہاں تک سوال ہے, جب ہوں گے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے الیکشن کے لیے ایٹ اینی ٹائم تیار ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے اس وقت مرکزی سرکار کا ہے وہ یہاں کے مین سٹریم پارٹیز ہیں, خاص کر اس میں پی ڈی پی کا نام جو ہے صف اول ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں اس وقت ہم بہت بڑی مصیبت, بہت بڑے ایک برے دور سے گزر رہے ہیں, اور ایسے میں ہم سب کو اکٹھا ہونا, اور اس میں چونکہ پی ڈی پی ایک جماعت لگتی ہے ان کو کہ جو اس وقت فور فرنٹ پہ ہے, مقابلہ کر رہی ہے, تو ایسے میں مجھے خوشی ہے جیسے آج اقبال ترنبو صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے. یہ بہت ہی ان کا اپنا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اور ان کے والد بہت ہی جو ہیں بڑے اور بڑے مشہور رہے ہیں, یہاں ایک سوشل ورکر بھی رہے ہیں. تو یہ آئے ہیں, اور اسی طرح کے لوگ دن بدن جڑ رہے ہیں, جو بڑا مشکل ہے ان کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ڈی پی جو ہے نشانے پہ ہے. تو اس کے باوجود ایسے لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنا یہ قابل فخر ہے میرے لیے. پکھرپورہ بڈگام میں ایک مرتبہ پھر سے کشمیریت اور انسانیت کی مثال دیکھنے کو ملی. یہاں آج مقامی مسلمانوں نے ایک غیر مقامی ہندو کی آخری رسومات ادا کی. اس اقدام کی ہر جانب ستائش ہو رہی ہے. دراصل پکھرپورہ بڈگام میں ایک غیر مقامی شخص کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی تھی. اس کے بعد مقامی لوگ سامنے آئے اور اس کی آخری رسومات کے لیے درکار ہر مدد اور تعاون فراہم کی. فوت ہوئی شخص کی شناخت خورشید خوشپور ارریا بہار کے لکھن کے طور پر ہوئی ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ موجودہ وقت میں ملک میں جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اس طرح کا اقدام قابل ستائش ہے. ایل جی منو سنہا نے سامبا میں ملیٹنٹ حملے میں ہلاک ٹیچر رجنی بالا کے گھر والوں سے ملاقات کی. رجنی بالا کو ملیٹنٹوں نے حال ہی میں کلگام کے گوپال پورہ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. ایل جی نے رجنی بالا کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی. رجنی بالا کے شوہر راج کمار نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے ایل جی کو ایک میمورنڈم پیش کیا. کمار کے مطابق انہوں نے اپنی پوسٹنگ جموں میں کرنے, ان کی بیٹی کو سرکاری نوکری فراہم کرنے سمیت دیگر مطالبات کیے. راج کمار نے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کی مانگوں کو جلد پورا کیا جائے. پیلے رکھی اور باقی انہوں نے پوچھا کہ بہت دکھ کی گھڑی ہے آپ کے لیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ کہا, ہمیں ایشور کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی بھی آپ کو ضرورت پڑے یا کبھی بھی کوئی بھی آپ ڈائریکٹ ہم سے بات کر سکتے. یہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ ہم سے بات کر سکتے. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا, تھینک یو ان کا. وہ آئے اور انہوں نے ہماری اپیلیں ایکسیپٹ کی. میں بہت بہت شکریہ ان کا. کیا امید رکھتے ہیں کہ ان کا مجھے پورا امید ہے ان پہ, پوری امید. وہ ایکسیپٹ کریں گے ہماری اپیلس. جینون بھی ہیں, تھوڑی بھی ہیں, اور ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے میری. وارڈ نمبر 12 چیک منگا سامبا میں صفائی ستھرائی کے دوران کافی مقدار میں ہتھیار ملے. یہ ہتھیار زنگ آلودہ ہو چکے تھے. میگزین, موٹر شیل, کاربین اور دیگر مواد بھی ملا ہے. بعد میں پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہتھیار اپنے قبضے میں لیے. بتایا جاتا ہے کہ پرانے کنویں کی صفائی کے دوران یہ ہتھیار ملے ہیں. ہتھیار زنگ آلودہ ہونے سے لگ رہا ہے کہ یہ کافی وقت پہلے یہاں پھینکے گئے ہیں. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے ہتھیاروں کو تباہ کیا ہے. میونسپل کونسل بانڈی پورہ آج پہلی بار بی جے پی کے نام ہوئی کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں آج ہوئے چناؤ کے دوران بی جے پی کے بشارت احمد نجار کونسل کے صدر جبکہ نصیر احمد میر نائب صدر منتخب ہوئے ہیں. اپنی جیت پر بی جے پی نے خوب جشن منایا اور آتش بازی کی. اس کے علاوہ پارٹی کے حق میں نعرے بازی کی گئی. نو منتخب صدر بشارت احمد نجار کا کہنا تھا کہ وہ بانڈی پورہ میں تعمیر و ترقی کا ایک نیا دور شروع کریں گے. بانڈی پورہ کی تواریخ میں پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی میں میونسپل کونسل بانڈی پورہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں. یہ پارٹی کے مبارک ہے اور ایک پارٹی کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ محنت رنگ لائی ہے. اور جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے, جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے, جہاں کام رکا ہوا ہے وہاں سے ہم دوبارہ کام شروع کریں گے. اور بانڈی پورہ کو جائز بھی نظر بنانے کے لیے ہم جہد کوشش کریں گے.
बांडीपुरा में म्यूनसिपल काउंसिल के सदर और नायब सदर के चुनाव के दौरान साबिक सदर खुर्शीद अहमद गनाई अपने साथी काउंसलरों समेत पोलिंग में हिस्सा लिए बगैर पोलिंग हॉल से बाहर चले गए। साबिक सदर ने काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वली मोहम्मद पर चुनाव के दौरान जानिबदारी से काम लेने का इल्जाम लगाया। उधर म्यूनसिपल काउंसिल के सीईओ ने साबिक सदर की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अपनी हार देखकर साबिक सदर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। सीक्रेट बैलेट बॉक्स है, मुझे बताओ कि ये ओपन बैलेट बॉक्स आप चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने अपने पास रखा, क्या वाकई ये जमहूरियत है? ये इसके लानत है ऐसे अफसरों के लिए जिन लोगों ने इतनी बेईमानी की है। हमारा इलेक्शन बीजेपी के साथ नहीं है, हमारा इलेक्शन इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर के खिलाफ चल रहा है, वही पार्टी बन रहा है हमारा। उसने धड़ा कर उसने हमारे पास इतना सबूत है, हम एहतियाज में बाहर निकले, बताओ हम लोग क्या करेंगे। मेरा एक उसूल जिंदगी में रहा है कि मैं जब हक जो है हक का साथ देता हूँ, अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सीधी बात है, जब कोई गेम हारता है वो कुछ भी कह सकता है, ये सीधी बात है। बाकी रही बात ये अगर भाई पे होगा, मैं फिर भी हक का साथ देता हूँ। यानी जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि आप उस इल्जाम की तरदीद, वो सरासर बेबुनियाद है, सीधी बात है। कब ये तो सीधी बात है, जब कोई इलेक्शन हारता है वो कुछ भी कह सकता है। फौज के जवान आरआर ने नौशहरा वॉर मेमोरियल पर एक तकरीब के दौरान 1948 के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। 8 जून 1948 को 120 के करीब आम लोगों और फौजी जवानों ने पाकिस्तानी हमलावरों से लड़ते हुए मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज मुनक्किदा तकरीब पर 13 सेक्टर के कमांडेंट ने शहीदों को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कमांडेंट को सलामी पेश की गई। शहीदों के अहले खाना भी मौजूद थे। उन्होंने फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि फौज हर साल इन शहीदों को याद करती है। हजरात और दूसरे जो यहाँ पर्टिकुलरली आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आला ऑफिसरान यहाँ मौजूद थे, सिविलियन थे और एक्स सर्विसमैन जो थे, उन्होंने और शहीदों की कुर्बानियों में रोशनी डाली और ये यकीन दिलवाया कि आप इस किस्म की जो ये प्रोग्राम होते हैं आने वाली नस्लों में, इन चीज़ों को जो है हमारा उजागर करना बहुत ज़रूरी है। 47 के बाद कुछ समय यहाँ के ये सिविलियन लोग थे वही प्रोग्राम करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ ये फैसला किया गया कि आर्मी को भी दिखाया जाए और जो आर्मी के लोग शहीद हुए हैं उनका भी नाम यहाँ लिखा गया है और आर्मी सिविलियन सब मिलके यहाँ पे काम करते हैं और उनको याद करते हैं हम लोग। व्हाइट नाइट कोर की गोल्डन जुबली और हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की याद में वीर स्मृति यात्रा का आगाज किया गया। एक बाइक रैली जो 6 दिनों में 600 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करके इन बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश करेगी जिन्होंने आला कुर्बानियां दी। फौज के 9 जवानों और 6 आम शहरियों पर मुश्तमिल व्हाइट नाइट राइडर्स ने किले दरहल नौशहरा में वाक़ शहीदगढ़ वॉर मेमोरियल से अपने सफर का आगाज किया। ब्रिगेडियर अजय शर्मा ने साबिक फौजी श्री 75 सिंह के हमरा बाइक रैली को झंडी दिखाई। बाइक रैली के शुरका पीर पंजाल के जुनूब में तमाम जंगी यादगारों का दौरा करेंगे और रास्ते में साबिक फौजियों और वीर नारियों से भी मिलेंगे। कोर की स्वर्णिम जयंती के अवसर पे हम एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं जो सारे के सारे स्मृति स्थल जो 16 कोर जोन में है उससे होती हुई गुजरेगी और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। यात्रा का शुभारंभ हुआ है और ये यात्रा 12 तारीख को नगरोटा में समाप्त होगी। बारामूला में बॉर्डर बटालियन के लिए कांस्टेबल की असामियों के लिए भर्ती मुहिम का एहतमाम किया गया। जिला पुलिस लाइंस में भर्ती मुहिम का एहतमाम किया गया। खासी तादाद में सरहदी इलाकों के नौजवानों ने हिस्सा लिया। नौजवानों में काफी जोश देखा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उन्हें रोजगार के अलावा कौम की खिदमत करने का मौका फराहम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सरहदी इलाकों के लोगों के साथ किए गए अपने वादे को अब पूरा किया है। कांस्टेबल जो भर्ती जो हो रही है ये बॉर्डर बटालियन कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। ये इसका हमने जो फॉर्म सबमिशन हुआ था वो 1.5 महीने पहले हुआ था। अब इसकी डेट जो निकली आज हमें रेस हो रही है, इसलिए हम पूरे पुरजोश तो हैं इस टाइम। तब जैसे वो थोड़ा सिस्टम इस टाइम रुका हुआ है, इंशाल्लाह हो जाएगा क्वालिफाई। शौक है पुलिस में जाने का? शौक तो